بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آپ کا میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت جو میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں آج کے پروگرام کے لیے، متحرک سیاسی رہنما ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے آزاد کشمیر کے مرکزی سیکرٹری مالیات ہیں۔ میری مراد ذوالفقار عباسی صاحب ہیں۔ ذوالفقار عباسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے لیے وقف کیا۔ ناظرین، ان کا تعلق حلقہ غربی باغ سے ہے، تو آزاد کشمیر میں آئندہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں۔ ذوالفقار عباسی صاحب، آزاد کشمیر میں آئندہ کچھ ماہ کے بعد انتخابات کا سلسلہ شروع ہوگا، آج بھی بڑی ہلچل ہے سیاسی حلقوں کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا تعلق بھی حلقہ غربی باغ میں ہے، کیا آئندہ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا پائے گی؟ جی، میرے خیال سے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت واضح اکثریت سے، بلکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی سے آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر میں عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان اور مرکز کی طرف دیکھتے ہیں، اور عمران خان نے جب سے پاکستان میں اپنی پی ٹی آئی کو متحرک کیا ہے تو اس کا ایک براہ راست اثر آزاد کشمیر میں نوجوانوں کے اوپر، خواتین کے اوپر اور پولیٹیکل ورکرز کے اوپر براہ راست پڑا ہے۔ ان کا پروگرام اور ان کا ایجنڈا لے کے تو اس وقت آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی بہت زور سے سرگرم ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن میں ہم بہت واضح اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ ذوالفقار عباسی صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی مرکزی قیادت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آئندہ چند روز قبل بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ تنویر الیاس صاحب کے جتنے انٹرویو دیکھے ہیں ان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر سلطان جو ہے وہ ماضی میں بے شمار پارٹیوں کے اندر رہ چکے ہیں، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس اختلاف سے پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور نہیں ہو رہی؟ میرے خیال سے ہم بالکل پارٹی کے اندر ایسا کوئی تاثر موجود نہیں ہے، اس لیے کہ پارٹی عمران خان بحیثیت چیئرمین اور سیف اللہ خان نیازی نے آزاد کشمیر میں ایک پارٹی کی تنظیم بنائی ہوئی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک، اور تنویر الیاس صاحب اس تنظیم میں ان کے پاس کوئی عہدہ موجود نہیں ہے یا کوئی ذمہ داری ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اپنے تئیں انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان کو یہ آفر کی تھی کہ میں آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی اسٹرینتھنگ کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس پہ پرائم منسٹر پاکستان نے ان کو کہا تھا، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہیں، کہ ہاں آپ بسد شوق یہ کام کریں۔ تو اگر تو وہ یہ کام کرتے ہیں تو اس کا تو خیر مقدم کیا جائے گا، لیکن جہاں تک اختلافات کی بات ہے، میرے خیال سے آزاد کشمیر کی ساری پارٹی اس وقت بیرسٹر سلطان محمود کے اوپر ان کا اتفاق ہے، اور ان کی پالیسیوں کے ساتھ ان کا اتفاق ہے، چونکہ ساری پالیسیاں جو ہیں وہ مرکز سے ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، اس کے مطابق بنتی ہیں، اور بیرسٹر سلطان صاحب بھی اسی کو فالو کرتے ہیں اور پارٹی بھی اسی کو فالو کرتی ہے۔ تو میرے خیال سے تو ایسا اس کا کوئی اثر جو ہے وہ آنے والے انتخابات پہ نہیں پڑنے والا۔ ذوالفقار عباسی صاحب، یہ بتائیں کہ اپوزیشن کی طرف سے اور بالخصوص وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تقسیم کشمیر فارمولے پہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی ہے، تو ایسے میں فاروق حیدر صاحب کے بیان کے حوالے سے آئے روز ان کے جو مختلف بیانات ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے یہ محض ایک الزام ہے، اور سیاست کے لیے آپ سیاست میں دیکھتے ہیں کہ جیسے زرداری صاحب نے پاکستان میں ایک آرگنائز کرپشن کی ایک طوفان مچایا ہوا تھا، اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے، اس نے ملک کو لوٹا، تو اوبیسلی ہر طرف سے ان کے اوپر یہ الزامات لگے کہ جی یہ لوگ چور ہیں، لٹیرے ہیں، انہیں ملک کا خزانہ لوٹ لیا، ملک کی اکانومی کا نقصان پہنچایا، لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو نہیں ملے، دنیا کے مختلف براعظموں میں ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ پکڑی گئیں۔ اب عمران خان کے اوپر چونکہ وہ اتنا ایک دیانتدار آدمی ہے، وہ اس ملک میں ایک جمہوری قدروں پہ یقین رکھنے والا ایک لیڈر ہے، اس کے اوپر اور تو کوئی الزام ملتا نہیں ہے لوگوں کو، تو وہ کوئی نہ کوئی تو الزام انہوں نے کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لگانا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر پہ سیل آؤٹ کر دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے کشمیر کا کیس جتنے زوردار طریقے سے لڑا، شاید پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ یونائٹڈ نیشنز کی تقریر سے دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو آنے والے ساری دنیا میں جو ہندوتوا کا نظریہ ہے بی جے پی کا اور آر ایس ایس کا اور نریندر مودی کا، جس طریقے سے اس نے دنیا میں بے نقاب کیا ہے، ابھی آپ کی نظر سے رپورٹ گزری ہوگی UN کی، US کی، جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک فلی انڈیپینڈنٹ نہیں بلکہ پارٹلی انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہندوستان کے جو مکروہ چہرہ ہے یہ ساری دنیا کے آگے آ رہا ہے، اور کشمیر میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سارا یونیلیٹرل تھا، اور پاکستان نے ہر فورم پہ اس بات کو بہت مؤثر طریقے سے اپنی آواز کو بلند کیا، اور کشمیریوں کا کیس جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ تو میرے خیال سے ان الزامات میں قطعاً کوئی صداقت نہیں ہے۔
ذوالفقار عباس صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق حلقہ غربی باغ سے ہے، جہاں سے ایک بڑی سیاسی شخصیت سردار عتیق احمد خان صاحب، جن کا تعلق آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے ہے، اس سے قبل بھی ان کے جو فادر تھے سردار عبدالقیوم خان، ایک آزاد کشمیر کی جانی پہچانی شخصیت تھے. تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار کینڈیڈیٹ وہاں سے آ چکے ہیں. تو آپ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اس حلقے میں کیا فیصلہ کرے گی؟ میرے خیال سے اوبیسلی اب کافی سارے لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. یہ حلقہ آزاد کشمیر کا بہت تاریخی حلقہ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈائنسٹی ہے جس کی 3 نسلیں پولیٹکس میں آ چکی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو پچھلے 20 سال سے ہی اگر آپ لے لیں، پچھلے کو چھوڑ بھی دیں، 85 سے آنورڈ اگر چھوڑ بھی دیں، آپ 2000 سے ہی لے لیں، تو اس 20 سالوں میں ہر سال اگر آپ ایوریج 10 ارب روپے بھی اگر فی حلقہ، یعنی آزاد کشمیر میں اگر ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا تو فی حلقہ جو ہے وہ اس حلقے کے بھی اربوں روپے بنتے تھے. لیکن آج اگر وہاں پہ جا کے سڑکوں کا حال دیکھیں، اسکولوں کا حال دیکھیں، وہاں پہ جو ہماری واٹر سپلائی ہے اس کا حال دیکھیں، باقی اداروں کا حال دیکھیں، تو ہر طرف جو ہے وہ ایک بحران ہے. آزاد کشمیر کا یہ حلقہ غربی باغ اس وقت جو آزاد کشمیر کے دور دراز ترین علاقے ہیں، جیسے حویلی ہے، جیسے بھمبر ہے، جیسے نیلم ہے، ان سے بھی زیادہ پسماندہ اور پیچھے چلا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ سردار عتیق احمد خان صاحب نے پچھلے 4-5 جو ٹینیور ان کو مسلسل ملتے رہے، اس میں اس حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے یہاں کے لوگوں کے جو حقوق تھے ان کو دینے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. یا تو انہوں نے دلچسپی نہیں لی، یا اگر وہ پیسہ کہیں سے آیا ہے تو وہ اس حلقے میں لگا نہیں ہے. اس وجہ سے وہاں پہ ایک بڑا سٹرونگ ریئیکشن ہے اس وقت عوام کے اندر، اور لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی یہاں 72 سال سے ہمیں جو بنیادی سہولتیں ہیں، پانی، سڑک، بجلی، اسکول اور اس طرح کی، یہ ابھی تک ہمیں نہیں ملی. اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ تبدیلی چاہتے ہیں. اور آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کو لوگ اس وقت ایک امید کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ایک جمہوری پروسیس کے تحت لوگوں نے اپلائی کیا ہے، لیکن جس امیدوار کو بھی ٹکٹ ملے گا، سارے امیدوار اور سارے ورکرز اور سارے لیڈرز جو ہیں وہ اس کے پیچھے چٹان بن کے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، اور بھاری اکثریت سے وہاں سے پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی. ذوالفقار عباس صاحب یہ بتائیں کہ کیا حلقے کے اندر عملی سیاست میں میدان جو سجے گا اس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا ہے. میں عملی سیاست سے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا فی الحال. میں پارٹی کا اس وقت، جیسے آپ نے کہا کہ سینٹرل فائنانس سیکرٹری ہوں، وہ ذمہ داریاں میں دیکھ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو باقی جس امیدوار کو پارٹی ٹکٹ دے گی انشاءاللہ، اس کے پیچھے میں اپنی بھرپور جو ہے وہ کیمپین کروں گا اور اس کی مدد وہ کروں گا. یہ بتائیں ذوالفقار عباسی صاحب، کیونکہ آپ کا تعلق بھی عباسی فیملی سے ہے، آزاد کشمیر کی سیاست میں آپ کی فیملی کا بڑا ایک کردار رہا ہے. جیسے میں نے سردار عبدالقیوم خان صاحب کا نام کیا، سردار عتیق صاحب کا ذکر خیر ہوا، تو ایسے میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف سے آپ کی سیاسی وابستگی ہے، اس کی کیا کوئی خاص ریزن ہے؟ بالکل درست آپ نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل ڈائنسٹی تھی. سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب آزاد کشمیر کی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت رہے ہیں، گزرے ہیں. سردار عتیق صاحب بھی آزاد کشمیر کے فارمر پرائم منسٹر رہے ہیں 2 دفعہ، اور ان کا آزاد کشمیر کے جو پولیٹیکل ایک سفر ہے اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن جو میں نے آپ کو یہ حالات گنوائے کہ ہمارے حلقے میں صدارت بھی گئی، وزارت عظمیٰ بھی گئی، وزارتیں بھی گئیں، مشاورتیں بھی گئیں، سب کچھ گیا. یعنی اس خاندان کے پاس ساری جو پولیٹیکل اسائنمنٹس ٹائم ٹو ٹائم ان کے پاس آتی جاتی رہیں، پورٹ فولیوز آتے جاتے رہے، اقتدار ہر ٹینیور میں کسی نہ کسی شکل میں وہاں پہ رہا. لیکن جو لوگوں کے بنیادی حقوق تھے وہ ان سے محروم رہے ہیں. یہ وہ بنیادی ریزن ہے جس کی وجہ سے غربی باغ کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس دفعہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کو آگے لا کے تو وہ اپنے جو بنیادی حقوق سلب ہوئے ہیں اتنے عرصے سے، پچھلے 72 سال سے، اور یہ پچھلی صدی کے جو معاملات ہیں جی کہ آپ کو سڑک نہیں ہے، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، اور آپ کا سکول جو ہے اس کی بلڈنگ نہیں ہے، یا وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں. دھیر کوٹ میں جو ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے اس کو بنے ہوئے 15 سال ہیں، آج دن تک وہاں عملے کی تعینات ہی نہیں ہو سکی. یہ دلچسپی کا عالم ہے وہاں پہ. سردار عتیق صاحب خود راولپنڈی میں رہتے ہیں اور سیاست وہ دھیر کوٹ سے کرتے ہیں، ان کی جو بچے ہیں وہ بھی سارے ادھر ہی رہتے ہیں. تو ایسے میں ایک بڑا پولیٹیکل ڈسکنیکٹ ہے عوام کے درمیان میں اور سردار عتیق صاحب کے درمیان میں. اس پولیٹیکل ڈسکنیکٹ کو پورا کرنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی میدان میں آئی ہے، اور ہمارا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم تبدیلی لائیں گے اس حلقے میں.
سر آپ یہ بتائیں عباسی صاحب کہ آزاد کشمیر کا جو مسئلہ ہے جسے مسئلہ ریاست جموں کشمیر کہتے ہیں، پچھلی 70 دہائیوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اور انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، یہ کوئی زمین کا تنازع نہیں ہے۔ ایسے میں ریاست جموں کشمیر اور بالخصوص 4000 آزاد کشمیر کے جو حکمران ہیں ان کے رویے ان کا جو سسٹم ہے، انہوں نے جو اپنے ادوار گزارے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، تو ایسے میں مسئلہ کشمیر کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میرے خیال سے جو پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں جو ایک پیس پروسیس شروع ہوا تھا اور پرائم منسٹر واجپئی کے دور میں جو ایک بات آگے چلی تھی، وہ ایک واحد راستہ ہے کہ ہم ایک انکریمنٹل اپروچ لے کے آگے چلیں۔ سب سے پہلے اس میں ہم لوگ جو ہیں ان کے اوپر یہ پابندیاں ختم کریں کہ ایک ہی ریاست کی ڈیوائیڈڈ فیملیز ادھر بھی رہتی ہیں ادھر بھی رہتی ہیں، لوگوں کا آنا جانا جو ہے اس کو کھولیں، لوگ آئیں، اس کے بعد گڈز آئیں، ٹریڈ ہو، پیس پروسیس ہو۔ جہاں آج گولیاں اور توپ کے گولے آ جا رہے ہیں، وہاں سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر لوگ آئیں، تجارت ہو، تو اس سے ایک لوگ وینٹیلیٹ ہوں گے، ان کے درمیان جو ہے وہ آپس میں ملیں گے اور نئے نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ سامنے آئیں گے مسئلہ کشمیر کے سلوشن کے لیے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھی تاریخی اور بہت زبردست ابتدا تھی، جس کا UN سے لے کے سارے یورپین، امریکن اور UK کی گورنمنٹس نے بھی اس کو ہمیشہ، اور ساری دنیا نے اس کو بڑا ویلکم کیا تھا۔ انفارچونیٹلی وہ تھریڈ ہمیں وہیں سے پک کرنا پڑے گا، اس کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں یہ پروسیس آگے نہیں بڑھ سکا، اور بالخصوص ابھی ہندوستان میں جو حکومت آئی ہے BJP کی، اس کی جو تنگ نظر اور یہ جو فیشسٹ پالیسیز ہیں، اس نے اس مسئلے کو بہت اور اس سارے ریجن میں ایک طرح سے ایک آگ لگائی ہے۔ نہ صرف اس سے اس کے پڑوسی باقی ممالک جو نیپال، بھوٹان، سری لنکا، بنگلہ دیش، وہ اس سے دور ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تو خیر ان کا جو معاملہ تھا ہی تھا۔ کشمیر کے اندر جو انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کو انہوں نے ایبروگیٹ کیا ہے، اس ساری سچویشن میں جو اس سے پہلے وہاں پہ لوگوں میں امید کی ایک کرن تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ لیکن ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ کشمیریوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے، ہم سب کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم آزادی کے لیے جو کچھ بھی بن پڑے گا وہ کریں گے، اور انشاءاللہ کشمیری اپنی آزادی لے کے رہیں گے۔ یہ بتائیں ذوالفقار عباسی صاحب، جس طرح کہ آپ نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بتایا، کشمیریوں کے حوالے سے بتایا، یہ بتائیں کہ آئندہ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے جا رہی ہے، تو ایسے میں آپ کا کیا منشور ہے، آپ کا کیا ویژن ہے جو آپ ریاست جموں کشمیر کی عوام کو دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، دو تین بڑی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو ٹرانسفارم کرنا چاہ رہے ہیں ایک ڈیولپڈ اسٹیٹ میں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ پچھلے 72 سالوں میں آزاد کشمیر کے جو نیچرل ریسورسز تھے ان کو ڈیولپ نہیں کیا گیا۔ ہمارے پاس ہائیڈرو پاور ہے، واٹر ہے، ٹورزم ہے، IT میں ہم لوگ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، مائنز اینڈ منرلز ہیں، اور ہمارے پاس اوورسیز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً 1.5 ملین کشمیریز جو ہیں وہ UK اور یورپ میں آباد ہیں اور دنیا کے باقی کنٹریز میں ہیں۔ وہ ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی ہم واپس لے کے آئیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہیں، ان کا ایکسپوجر بھی ہے، ان کا ایکسپیرینس بھی ہے۔ تو اس سے ہم آزاد کشمیر میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہم روزگار پیدا کریں، اور گورنمنٹ کا جو سائز ہے اس کو ہم چھوٹا کریں۔ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی ہمارا بجٹ ہے، اگر وہ 130 ارب کا ہے تو اس میں سے 120 ارب جو ہے وہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو بجٹ ہے، یا جس کو نان ڈیولپمنٹل بجٹ آپ کہہ رہے ہیں، اور صرف 10 ارب روپے یا 20 ارب روپے ہمارے پاس ترقی کے لیے بچتا ہے، جو انتہائی ناکافی ہے۔ لیکن اگر گورنمنٹ کا سائز اس طرح سے بڑھتا رہا تو ہم تھوڑے عرصے بعد ہمارے سارے کا سارا بجٹ جو ہے یہ غیر ترقیاتی کاموں کے اوپر ہی لگے گا اور ایڈمنسٹریشن میں ہی سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو PTI کا موقف یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انسٹرومنٹل کریں کہ وہ آزاد کشمیر میں انویسٹمنٹ کرے، اس سے جابز کریٹ ہوں، گورنمنٹ کے لیے ٹیکس اور ریونیو جنریٹ ہو اور لوگوں کو روزگار ملے۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کا سائز کم کرنے سے جو ادھر سے ہم فنڈز کی سیونگ کریں گے وہ ہم سوشل سیکٹر کی ڈیولپمنٹ پہ لگائیں، ہم اپنی ایجوکیشن کو، ہیلتھ کو، ہم اپنی روڈز کو، انفراسٹرکچر کو، کمیونیکیشن کو، ان چیزوں کو بہتر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے کمیونیکیشن کا سیکٹر ہے، اس میں ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں 3G 4G کو الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں جو اس وجہ سے جو IT ہے پاکستان میں جگہ جگہ سارے شہروں میں آپ دیکھیں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک بن رہے ہیں، جہاں سے کہ ڈفرینٹ جو IT کی ایپس تیار ہوتی ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس جو 15 لاکھ ہمارے اوورسیز کشمیریز ہیں وہ ہمارے پوٹینشیل مارکیٹیئرز ہیں اس طرح کی آئٹمز کے لیے۔ اگر ہم آزاد کشمیر کے اندر ہم لبرلائز کریں، تھوڑا سا ہم اپنے کمیونیکیشن کو اگر بہتر کریں وہاں پہ، تو آزاد کشمیر کے جو بچے ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ پاکستان کے چاروں صوبوں سے زیادہ ہے، لیکن دوسری طرف بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ان امپلائمنٹ کا ریٹ ہے وہ پاکستان سے ڈبل ہے۔
پاکستان کے چاروں صوبوں میں ان امپلائمنٹ اس وقت 7.5% ہے اور ہمارے ہاں 15% کے قریب ہے. تو ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انسٹرومنٹل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے تھرو ہم یہ جاب کریٹ کریں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں اور نان ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو اوورسیز کا جو ایک کنٹریبیوشن ہے اس کو ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا سرمایہ لے کے واپس یہاں پہ آئیں. اس کے لیے جو سہولتیں چاہیے, جو ہمیں انڈسٹریل اسٹیٹس چاہیے, وہاں پہ ان کو جو انفراسٹرکچر کی فیسلٹیز چاہیے, یہ ساری چیزیں ہم پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو. اس کے بعد ہم ڈفرینٹ سیکٹرز میں ریفارم, سب سے پہلے جو ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے, جو عمران خان کا ایک ویژن ہے کہ جی ہم گاؤں کے لیول پہ جو ریسورسز ہیں ان کی تقسیم یقینی بنائیں, کہ جی یہ جو نیشنل فائننس ایوارڈ ہے اس کو پہلے پروونشل لیول پہ اور پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ, تحصیل اور پھر گاؤں کے لیول تک ہم لے کے جائیں. یہ ہمارا ایک خواب ہے کہ ہم نے اپنے منشور میں اتفاق سے منشور کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوں آزاد کشمیر پی ٹی آئی کا, ابھی ہمارا منشور فائنلائز ہو رہا ہے. اس میں ہم نے یہ لکھا ہے جی کہ ہم 3 months کے اندر جنرل الیکشن جو آزاد کشمیر میں ہوں گے اس کے 3 ماہ کے اندر ہم لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروائیں گے, اور اس کے تھرو ہم امپاور کریں گے اپنی یوتھ کو, اپنی ویمن کو, اپنے لوگوں کو, کہ جی وہ اپنے وسائل اپنے ڈور سٹیپ پہ لے کے تو اپنی تقدیر کے خود مالک بنیں, خود آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی جو ہے وہ اپنے پرائرٹیز کے مطابق وہ کریں. تو یہ مین کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم بجلی کے معاملے میں آزاد کشمیر کو خود کفالت کی طرف لے کے جائیں گے کہ آزاد کشمیر کی 300-350 میگا واٹ کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے یہ ہم خود کریں, اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا 20-30 ارب روپیہ جو ہم وابڈا کو پے کرتے ہیں وہ ہم سیونگ کر کے وہ ہم آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے اوپر لگائیں. اس طریقے سے ہم جوڈیشری میں, بیوروکریسی میں, ایجوکیشن میں, ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہم ریفارمز لے کے آنا چاہ رہے ہیں. وہ کسی اور وقت ہم بیٹھیں گے, اس کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ 72 سال میں جو گورننس کا جو اس وقت سٹرکچر ہے یہ کلیپس کر رہا ہے. اگر اس کو ہم نے اس کو ریویمپ نہ کیا, اس کو اگر ہم نے درست نہ کیا, ریفارمز لے کے نہ آئے, تو یہ سسٹم کسی وقت بھی کرمبل کر جائے گا اور ہم جو ہیں وہ آگے اس کو لے کے نہیں چل پائیں گے. ذوالفقار عباس صاحب, آج انٹرنیشنل وومن ڈے ہے, اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں؟ میرا خیال یہ ہے جی کہ ہماری آلموسٹ 52% جو پاپولیشن ہے وہ خواتین کے اوپر, ہماری بہنوں, بیٹیوں اور ماؤں کے اوپر مشتمل ہے. جب تک ہم ان کو اپنی مین سٹریم میں ترقی کے اس سفر میں لے کے نہیں آئیں گے, ترقی کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اور پی ٹی آئی نے پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی ہمیں جو ویمن ہیں ان کو آگے لے کے آنے میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا کردار رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سیگمنٹ ہماری سوسائٹی کے, ایک ہماری یوتھ اور ایک ہماری ویمن جو ہیں, وہ ہماری جو کور ہماری جو پاور ہیں یا کور سٹرینتھ ہے ہماری. انشاءاللہ ہم آزاد کشمیر کی جب اگر ہماری حکومت بن جاتی ہے انشاءاللہ, تو ہم نے منشور میں یہ طے کیا ہے کہ ہم ویمن کی سیٹس بڑھا رہے ہیں آزاد کشمیر میں اور پاکستان کے برابر کر رہے ہیں جتنی پاکستان میں اور صوبوں کی باقی صوبوں کی اسمبلیز میں ہیں. اس سے ویمن کی امپاورمنٹ ہوگی, ان کو جو ڈیسیشن میکنگ فورمز ہیں وہاں پہ ان کی نمائندگی زیادہ ہوگی. اس کے علاوہ ہم زندگی کے ہر میدان میں لوکل گورنمنٹ سے لے کے بیوروکریسی کے اندر باقی جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ہم ویمن کا رول جو ہے وہ زیادہ اہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور خاص طور سے ایجوکیشن کا جو پرائمری سیکٹر میں ہم نے یہ طے کیا اپنے منشور میں کہ یہ سارا سسٹم جو ہے یہ ہم ویمن کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ہم لے سکیں. تو اس سلسلے میں یہی ہے کہ جی ویمن کو ہمیں ٹاپ پرائرٹی دینا ہوگی. صحیح, بہت شکریہ. ناظرین, دیکھ رہے تھے آپ ذوالفقار عباس سے بڑے تفصیل کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ, آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے اور بالخصوص وومن ڈے کے حوالے سے خواتین کو جو میسج دینا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے آپ تک پہنچایا. اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.